رسول اللہ آپ تو ہر ایک سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. آپ کوشن ارائز ان یور مائنڈ, آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے. اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ بتاؤ, ان دس ورلڈ یعنی اس دنیا میں تمام ملک ہیں, اپنا قانون ہے, ہر ملک کا اپنا ضابطہ ہے, ہر ملک کا الگ الگ کانسٹیٹیوشن ہے, ہر ملک کا اپنا سسٹم ہے. جناب والا ججمنٹ آف سپریم کورٹ آف انڈیا نے اگر آپ سے سوال کر لیا, اے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا یہ بتاؤ, ڈیڈ یو سی بیت آف آدم علیہ السلام, کیا تم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آئے گا نہیں دیکھا. ڈیڈ یو سی بیت آف نوح علیہ السلام, کیا تم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آئے گا نہیں دیکھا. ڈیڈ یو سی بیت آف یعقوب علیہ السلام, کیا تم نے یعقوب علیہ السلام کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آئے گا نہیں دیکھا. ڈیڈ یو سی بیت آف نوح علیہ السلام, کیا تم نے نوح علیہ السلام کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آئے گا نہیں دیکھا. ڈیڈ یو سی بیت آف آل دی پروفٹس, کیا تم نے تمام نبیوں کو دیکھا؟ ریپلائڈ نو, جواب آئے گا نہیں دیکھا. دین ہاؤ کین آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں دا آل پروفٹس بیوٹیفل, کہ تمام نبی خوبصورت ہیں؟ دین آل انبیاء, دین آل میسنجر, دین آل ہیومن کائنڈ ان دس ورلڈ 1,24,000 نو کنفرم 2,24,000 میسنجر نیئر اباؤٹ سینڈ ڈاؤن بائی اللہ, یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء مرسلین کو اس دنیا میں بھیجا ہے. حضرات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء مرسلین میں صرف حضور کو خوبصورت کہہ رہے ہیں. ان کی بات کیسا مان لیا جائے؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ انہوں نے تمام نبیوں کو دیکھا ہے؟ کوئی بھی اعتراض کرنے والا اس پر اعتراض کر سکتا ہے, کوئی بھی انگلی اٹھا سکتا ہے. آئیے میں آپ کا اعتراض ختم کر دیتا ہوں, آپ کو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں. آپ جانتے ہیں وہ عظیم ہستی کون ہے؟ وہ عظیم ہستی وہ ہے جنہیں حضرت جبرائیل امین کہا جاتا ہے, جنہیں ملائکہ سدرہ کہا جاتا ہے, جنہیں طائرہ سدرہ کہا جاتا ہے. مجھے کہہ لینے دیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے, جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں, قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد. یا رسول اللہ, میں نے روئے زمین کے مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے, کائنات کا گوشہ گوشہ دیکھا ہے, دنیا کا چپا چپا دیکھا ہے, لیکن قسم خدا کی میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا ہے, نہ کسی کو پایا ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنزل کرامت بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھتے ہیں. یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے ڈھالے, سبھی میں نے جان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. حضرات آپ حضرات یہاں پر ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں, اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے ذاکر کی ضرورت پڑتی ہے, اور ذاکر جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. کام بیٹھے ہیں, ذاکر جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور کچھ کتے بھونکتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ذکر مصطفیٰ مٹائیں گے, ہم ذکر مصطفیٰ مٹائیں گے. اور تو ذکر مصطفیٰ کہاں کہاں سے مٹائے گا؟ اذانوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, نمازوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, عبادت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, ریاضت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, حقیقت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, آسمان کی بلندی میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, زمین کی پستی میں مصطفیٰ کا ذکر ہے, بلکہ دنیا کے ذرے ذرے میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اور مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اذانوں کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ریاضت کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے عبادت کو مٹانا ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے
لیے ریاست کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے قرآن مقدس کو مٹانا ہوگا، اذانوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، ریاستوں کو مٹانا غیر ممکن ہے، حقیقت کو مٹانا غیر ممکن ہے، قرآن مقدس کو مٹانا غیر ممکن ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر بھی مٹانا غیر ممکن ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار ہوتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جشن عالم سے اٹھانے والے۔ ہم جب مدینے کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں آخر ان سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، جب دیکھیں مدینے کی بات کرتے ہیں نماز فجر پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں نماز عصر پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں نماز ظہر پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں نماز عصر پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں نماز مغرب پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں نماز عشاء پڑھتے ہیں، تو مدینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آخر ان سنیوں کو ہو کیا گیا ہے، اور یہ کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کچھ رہے نہ رہے مولا بس یہ دعا ہے نزا کے وقت ایمان سلامت رہے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں ارے نادان تو جانتا نہیں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق سے پہلا پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم، نہ جنت تھی نہ دوزخ، نہ آسمان تھا نہ فرشتہ، نہ زمین تھی نہ چاند سورج، نہ کوئی جن تھا نہ انسان، نہ مٹی تھی نہ پانی، نہ آگ تھی نہ ہوا، غرض یہ کہ کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ جس وقت تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، حضرات یہ وہی نور ہے جس نور سے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان چمکی، جس نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلقت و قربانی چمکی، عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کے کمال و جمال چمکا، جس نور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سطوت و حکومت چمکی، حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام اور رسولان انسان کی نبوت اور رسالت کا کمال و جمال ہمارے حضور کے نور سے چمکا۔ آئیے حضرات میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرات محترم حضرت ابوبکر کی صداقت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی شجاعت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت کی مجددیت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ہند کے راجا پیارے خواجہ کی ولایت ہمارے حضور کے نور سے چمکی، ہمارے حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ اور طہارت ہمارے حضور کے نور سے چمکا، اور ہم سنیوں کا چہرہ ہمارے حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ یہ چاند سورج ستارے ہمارے حضور کے نور سے چمک رہے ہیں۔ قدرت کے نقیب نے پکارا جو اعلان کر دو آج تک جتنے چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، اور آج تک جتنے چمکے ہیں تو ہمارے حضور کے نور سے چمکے ہیں، وہ قیامت تک ہمارے حضور کے نور سے چمکیں گے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی سے پکارتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کی غلطی کو معاف عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔